جب مسلمان زندہ ہو اور یہ اپنے مرحوم مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے، اصحال ثواب کرے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، حج عمرہ کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، الغرض دنیا میں رہتے ہوئے یہ زندہ مسلمان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کرنے والا باپ ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بہن بھائی ہو، اولاد ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقربا ہو، اس مسلمان مرنے والے سے اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، لیکن جب یہ اس کے لیے اصحال ثواب کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کائنات میں کوئی بھی نیکی کرے اور اس کا ثواب یہ اس مرحوم کو بخش دیتا ہے، تو میرا کریم رب اس کا ثواب اس کرنے والے کو بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو اس نے ثواب بھیجا اللہ اسے قبر میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے، روز الریاحین میں ہے، ایک بزرگ علی رحمہ فرماتے ہیں، میرا گزر ایک قبرستان سے ہوا، میں نے دیکھا کہ قبرستان کے سارے مردے قبر سے باہر نکلے ہوئے ہیں، کفن پہنا ہوا ہے، اور ایک جگہ جمع ہو کر کچھ چیزیں چن رہے ہیں، اٹھا رکھے گئے، یوں سمجھیں اللہ کی انوار، اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اس کی برکات وہ چن رہے ہیں، اٹھا رکھے گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں قبرستان میں داخل ہوا، ان مردوں کو جا کر میں نے سلام کیا، خواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بیداری کی بات۔ فرماتے میں نے انہیں سلام کیا، مردوں نے سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھا آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ ثواب چن رہے ہیں۔ کہا یہ ثواب کس کا ہے؟ کہا ان لوگوں کا جو ہمارے پیچھے رشتہ دار چھوڑ کر آئے، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقربا، خاندان والے، وہ ہمیں دعاؤں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نیک اعمال کے ذریعے وہ ہمیں ثواب بھیجتے ہیں، اور جب وہ ثواب بھیجتے ہیں تو ہم وہ ثواب یہاں اللہ کی رحمت کی صورت میں، اللہ کی بخشش کی صورت میں، اللہ کی انوار و تجلیات کی صورت میں اس ثواب کو چن رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ آپ فرماتے مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر اتنا تعجب نہیں ہوا، میرا عقیدہ اور مضبوط ہوا، میں سمجھ گیا کہ ہم زندہ مسلمان جو مرحومین کو اصحال ثواب کرتے ہیں، واقعی اس کا فائدہ ہوتا ہے، واقعی ان کی قبریں جنت کا باغ بنتی ہیں، واقعی یہ مردہ اپنے زندہ مسلمانوں سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس قبرستان کے ایک کونے میں ایک بزرگ بیٹا ہے بوڑھا، سفید داڑھی ہے، مگر وہ ان سب مردوں سے بالکل تنہا، ایک اکیلا ایک جگہ بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ فرماتے مجھے اس کو دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، میں چلتے چلتے اس کے پاس پہنچا، سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھا کیا تمہیں اس ثواب کی حاجت نہیں ہے؟ اس نے کہا حاجت ہے۔ پھر تو اکیلا کیوں بیٹھا ہے جب یہ سارے قبرستان کے مرحومین اٹھ کر اصحال ثواب جمع کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں لوٹ رہے ہیں، اللہ کی انوار و تجلیات حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں، اپنی قبروں کو جنت کا باغ بنا رہے ہیں، تو تجھے اس کی حاجت نہیں؟ کہا حاجت ہے۔ تو میں نے کہا حاجت ہے تو پھر تو بھی جا کے چن، تو بھی جا کے حاصل کر، تو بھی اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ تو اس بزرگ نے کہا، اس بوڑھے شخص نے کہا مجھے ان کی اس ثواب کی حاجت نہیں، کیونکہ میرا کوئی ہے جو مجھے اتنا بھیج دیتا ہے کہ اللہ کریم اس کو اس کے اصحال ثواب کی برکت سے اپنی خاص رحمتوں کا نزول مجھ پر فرماتا ہے۔ اب فرماتے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا اچھا بتائیے کون ہے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے، جب میں زندہ تھا میں نے اپنے اس بیٹے کو قرآن حفظ کرایا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن پڑھایا، آج میں مر کر قبر میں آ چکا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے پھر دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما، اور اس قرآن پاک کا ثواب اپنی شان کے مطابق میرے مرحوم باپ کو بھی عطا فرما۔
اب وہ میرا بیٹا جب اس قرآن کا ثواب مجھے بھیجتا ہے تو اللہ مجھ پر اتنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اتنی انوار و تجلیات اتارتا ہے، اللہ اتنی مجھ پر برکتیں نازل کرتا ہے کہ مجھے ان کے ثواب کی حاجت نہیں، مجھے میرے بیٹے کے اس قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اس قرآن کا ثواب بھیجنے کی وجہ سے اللہ مجھے اتنا دے دیتا ہے کہ میں اس سے بے نیاز ہو جاتا ہوں، اور اس کی برکت سے میرا رب میری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ اب بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، بزرگ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیسا پاکیزہ اس کا بیٹا ہوگا، روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارا بیٹا ہے کہاں؟ کہا میرا بیٹا مصر میں رہتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نام بتایا، قد و قامت بتایا، حلیہ بیان کیا، کہا مصر کی فلاں بازار میں جاؤ، وہاں میرا بیٹا رہتا ہے، اور سنو اس کی دکان بھی حلوے کی ہے، وہ حلوائی ہے، وہ وہاں جا کر حلوہ بیچتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سفر کیا، سفر کرتے کرتے مصر پہنچا، لوگوں سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد اسی مصر کی بازار میں وہ حلیہ بتاتے بتاتے پہنچا، انہوں نے جو حلیہ بتایا میں مصر کی بازار میں گیا، اس حلوائی کی دکان پر گیا۔ اب میں نے دیکھا اس حلوائی کی دکان پر ایک نوجوان بیٹھا ہے اور وہ حلوہ بیچ رہا ہے، مگر کمال یہ ہے اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، اس کی زبان حرکت کر رہی ہے، مگر آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میں کافی دیر دور کھڑا رہ کر اس بچے کو دیکھتا رہا۔ آپ فرماتے لوگ گاہک اس کے پاس آتے، سودا لیتے، حلوہ لیتے، چلے جاتے، مگر اس کی عادت بڑی کمال کی تھی، اگرچہ لوگ آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، سودا بیچ رہا ہو یا خالی بیٹھا ہو، زبان نہیں رکتی تھی، ہونٹ نہیں رکتی تھی، زبان بھی تر رہتی تھی، ہونٹ بھی تر رہتے تھے۔ آپ فرماتے جب فارغ ہوا میں اس کے پاس گیا، جا کر سلام کیا، نوجوان نے سلام کا جواب دیا، اور میں نے کہا کیا تمہارا نام یہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تم کب سے یہ حلوہ بیچ رہے ہو؟ کہا اتنے عرصے سے۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کیا تمہارے باپ کا یہ حلیہ ہے؟ کہا ہاں۔ اب میں نے کہا اچھا یہ بتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو نوجوان نے کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، صبح سے لے کر شام تک اسی دکان پہ بیٹھے بیٹھے میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ آج ہم بھی غور کریں، وقت نہیں ہے میرے پاس، ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ رمضان میں پڑھا جنہوں نے پڑھا، رمضان کے بعد اب کتنے دن ہو گئے کیا کسی نے قرآن کو اٹھا کے کھولا، دیکھا، پڑھا اس کو، چوما اس کو؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا پر رمضان ہی رب کی عبادت کرنی ہے، رمضان کے بعد نہیں۔ برحال تو آپ فرماتے مجھے اس پہ رشک آیا، کہا ہاں صبح سے شام تک ہم بھی کاروبار کرتے ہیں نا، کئی بیٹھے ہوں گے دکان والے، کیا دکان پر کیا ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا دکان پہ تلاوت قرآن نہیں کر سکتے؟ کیا دکان پہ بیٹھے بیٹھے درود نہیں پڑھ سکتے؟ گاہک جب آئے سودا لے کر چلے جائے، کیا فارغ وقت ہم رب کی عبادت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر رہے۔ آج کی محفل کا یہ دوسرا پیغام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نے ساری نشانیاں درست بتائی، نام بھی ٹھیک ہے، باپ کا حلیہ بھی ٹھیک ہے، اور باقی قرآن بھی پڑھ رہا ہے، حلوے کی دکان بھی ہے، حلوہ بھی بیچ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، کیسا خوش نصیب بیٹا ہوگا کہ سارا دن ایک قرآن ختم اور رات کو جاتے ہوئے وہی قرآن پورا ثواب اپنے باپ کی روح کو پیش کیا، اور پھر وہاں پہنچ بھی رہا ہے، باپ کی خبر جنت کا باغ بن رہی ہے، باپ وہاں واقعی خوش ہو رہا ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے اس کو یہ سارا واقعہ سنایا، بزرگ فرماتے میں چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا، میرا گزر پھر اسی قبرستان سے ہوا، پھر میں نے دیکھا وہی قبرستان کے مردے باہر ہیں اور وہی ثواب چن رہے ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی انوار و تجلیات، اللہ کی برکات ایک جگہ جمع ہو کر چن رہے ہیں، ہر ایک چن چن کر اپنی قبر میں اتر رہا ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے انہیں دیکھا، پھر اس قبرستان کے کونے پہ دیکھا تو وہاں وہ بزرگ مجھے نظر نہیں آئے جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے کی قسمت پہ ناز کر رہے تھے، اپنے بیٹے کے قرآن پڑھنے پر، اصحال ثواب آنے پر بڑے خوش تھے، وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ فرمایا مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں اس قبرستان میں گیا کہ اس کو تلاش کروں وہ کہاں ہے،
تو جب تلاش کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو کر اب اصالِ ثواب چن رہا ہے. وہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، اللہ کی برکات، اللہ کی انوار و تجلیات وہ بھی چن رہا ہے. تو فرمایا مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا اب آپ بھی چن رہے ہیں؟ کہا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کیا آپ کا بیٹا آپ کو اب اصالِ ثواب نہیں کر رہا؟ فرمایا میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. جب زمین پر تھا تو قرآن پڑھ کر مجھے بھیجتا تھا. مجھے ان کے ساتھ مل کر ثواب چننے کی حاجت نہیں تھی، مگر اب میرے بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا. اب پیچھے میرا کوئی ایسا وارث نہیں جو میرے لیے اصالِ ثواب بھیجے یا میرے لیے بخشش کی دعا مانگے. اب میں بھی ان کے ساتھ جمع ہو کر یہ اللہ کی انوار و تجلیات چننے میں مصروف ہوں. بزرگ فرماتے ہیں پھر میں نے سفر کیا. میں نے کہا میں خود جا کے تحقیق کروں. پھر مصر پہنچا، مصر کی بازار میں گیا، اسی حلوائی کی دکان پر پہنچا اور لوگوں سے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اسی نوجوان کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے واپس آیا اور آپ نے لوگوں سے بیان کرتے ہوئے فرمایا لوگوں دیکھو اللہ کریم نے انسان کو کتنا پیارا نظام عطا کیا ہے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اگر مسلمان زمین پر رہ کر کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ تب بھی اسے ثواب عطا کرتا ہے. اور اگر یہی مسلمان اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے لیے بخشش مانگتا ہے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، دنیا میں کوئی رہتے ہوئے نیکی کر کے اس کا ثواب اپنے اس مرحوم کو پیش کرتا ہے، تو اللہ کریم جس طرح زمین پر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی اللہ اس کے مرحومین کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. فرمایا اس روایت سے پتہ چلا کہ جب زندہ مسلمان اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کریں، چاہے وہ دعا کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، حج عمرہ کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کرنے کی صورت میں ہو، اللہ اس کا ثواب ان زندوں کو بھی عطا کرتا ہے اور اس کا ثواب ان کے مرحومین کو بھی عطا فرماتا ہے. ہاں اس کا فائدہ زندے کو بھی پہنچتا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ مرحوم کو بھی پہنچتا ہے. اور اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے. جی ہاں اس کی مغفرت کی جاتی ہے. باقاعدہ آپ جو کھانے جو نعمتیں آپ کھاتے ہیں مگر ثواب اسے پیش کرتے ہیں، میرا کریم رب اس کو جنتی نعمتوں میں تبدیل فرما کر مرحوم کو قبر میں پہنچا دیتا ہے. ہاں فرشتوں کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، فرشتے ان نعمتوں کے بدلے جنتی نعمتیں لے کر اس کی قبر پر جا کر کہتے ہیں اے فلاں بن فلاں تو خوش ہو جا، تیرے فلاں رشتہ دار عزیز و اقربا نے تیرے لیے یہ ثواب کا تحفہ پیش کیا ہے. جب وہ ثواب کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ دنیا و ما فیہا کی دن دولت اس کو دے دی جائے